اپنی زکوٰۃ پوری دیں. ایک بڑے دکھ والی بات ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب بڑی تعداد زکوٰۃ نہیں دیتی ہے یا زکوٰۃ پوری نہیں دیتی ہے, کیلکولیشن ٹھیک نہیں کرتے ہیں, بس اندازن نکال دیا, دے دیا بھائی, تھوڑے بہت دے دیے. نہیں میرے بیٹے اسلامی بھائی, زکوٰۃ اسلام کے پلرز میں سے ہے. 5 پلر بچپن سے سن رہے ہیں نا, 5 ستون اسلام کے, ایمان لانا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, بچپن سے سن رہے. سال میں ایک بار زکوٰۃ دینی ہے اور وہ بھی پوری نہیں دینی ہے. اچھا وہ دینی ہے تو اس پر او ہو یار سال پورا ہو گیا اب زکوٰۃ دینی پڑے گی. تمہیں شرم نہیں آتی کہ زکوٰۃ دینی پڑے گی کا بوجھ لے رہے ہو؟ اللہ اللہ اللہ, 10 لاکھ روپے میری زکوٰۃ بن رہی ہے. اور اللہ کے بندے جو 10 لاکھ زیادہ لگ رہے ہیں, اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بن رہے ہیں نا, اس کا شکر ادا کر. ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی صدقہ خیرات زکوٰۃ دو نا تو ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرو کہ مولا تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. ہم بھی کسی کے دروازے پہ کھڑے ہو سکتے تھے کہ بھائی کھانے کو نہیں ہے, خدا کے واسطے دے دو, میری ماں بیمار ہے, علاج کے پیسے نہیں ہیں, بہن کی شادی ہے, جہیز کے لیے پیسے نہیں ہیں. اپنے آپ کو تصور میں لاؤ کہ اگر میں یا میرا بچہ یا میرے گھر والے کسی کے دروازے پر جاتے تو کیسا فیل ہوتا. یہ اللہ نے مہربانی نہیں کی کہ تمہیں دینے والا بنایا. ہم میں کیا کمال ہے ایسا جو اس میں نہیں ہے؟ یہ فقط اللہ کی مہربانی ہے. ہم سے زیادہ سمجھدار, ہم سے زیادہ عقل مند, ہم سے زیادہ پڑھے لکھے, ہم سے زیادہ نیک لوگ غریب ہیں اور اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا ہے. جس کو بنایا ہے کبھی اترانا نہیں, کبھی یہ مت سوچنا میں دے رہا ہوں, ارے میری اوقات کیا ہے, میرے رب نے مجھے یہ رحمت فرمائی ہے. تو دینا بھی ہے, خوش بھی ہونا ہے, سجدہ بھی کرنا ہے کہ مولا تیری مہربانی, تو نے یہ اوقات بنا دی میری. اور یقین جانیں, یہ لکھ لیں, بزرگ بیٹھے پوچھ لیں ان سے, جس نے بھی پوری زکوٰۃ دی ہے, حلال کما کر پوری زکوٰۃ دی ہے, اگلے سال اللہ نے اس کی زکوٰۃ اور بڑھا دی ہے. زکوٰۃ بڑھ گئی تو مطلب کیا ہوا؟ مال بھی بڑھ گیا نا, جبھی تو زکوٰۃ بڑھی نا. اچھا کیلکولیٹر پتہ کیا کہتا ہے کہ یار پیسے کم ہو گئے, 4 کروڑ تھے, 10 لاکھ دے دیے, 3 کروڑ 90 رہ گئے. 1 لاکھ تھے, 2,500 دے دیے, 97,500 رہ گئے. کیلکولیٹر تو بتائے گا کہ پیسے کم ہو گئے ہیں. مگر آؤ میں نبی پاک کی حدیث سناتا ہوں, اور ہمارا ایمان نبی پاک پر ہے, ہم نے کلمہ ان کا پڑھا ہے. میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. کیلکولیٹر نے جو کہنا کہتا رہے, تم خرچ کرو اللہ اور بڑھا دے گا. کدھر سے آئے گا تمہاری کیلکولیشن جواب دے جائے گی. اب اس کو لاجیکلی سمجھ لو کہ کوئی بندہ کھیت میں جائے 2 بوریاں بیج کی لے کر, سیڈز, اور وہ 2 بوریاں کھیت میں چھڑک کر آ جائے. کیلکولیٹر کیا بتائے گا؟ 2 بوریاں ختم ہیں. لوگ کہیں گے 2 بوریاں لے کر گیا, خالی کر کے کچھ بھی نہیں بچا. مگر عقل مند آدمی کہے گا کہ 2 بوریاں ڈال کر آیا ہے, تھوڑے دنوں میں 2 ٹرک بھر کے لائے گا. یہ بیج درخت بنیں گے, یہ بیج فصل بنے گی. تو زکوٰۃ دراصل یہ ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دراصل یہ ہے کہ آپ یہ دیتے ہو اور اللہ اسے ملٹیپلائی کر کے لوٹاتا ہے. تو زکوٰۃ خدا را پوری دیں, اور زکوٰۃ میں بوجھ فیل نہ کریں. یہ مال کا میل ہے, جس مال میں مل گیا اس مال کو برباد کر دے. اسلام کے 5 پلر ہیں نا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور کلمہ توحید. زکوٰۃ دینے میں اب لوگ ڈگمگا رہے ہیں. اچھا ہوا کیا ہے, جب تک سینکڑوں, ہزاروں یا لاکھوں میں زکوٰۃ تھی نا, لوگ دے رہے تھے. اب امتحان جب شروع ہوا, جب زکوٰۃ کروڑوں میں ہو گئی ہے, ہوئے 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 اتنی ساری زکوٰۃ, 10 کروڑ روپے زکوٰۃ. اور اللہ کے بندے, اللہ نے 4 ارب دیے تو 10 کروڑ زکوٰۃ ہے نا. اللہ نے دیے تو زکوٰۃ ہے نا, غریب پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ دیتے ہوئے کس بات کی ٹینشن ہے؟ سچ بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا خوش دلی سے زکوٰۃ دے اور سجدہ کرے, مولا تو نے زکوٰۃ دینے والا بنایا, لینے والا نہیں بنایا. لیکن آج لوگ ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. حضرت کسی طریقے سے بتائیں نا, کوئی 1-2 پلاٹ نکل جائے ہمارے زکوٰۃ سے, کسی طرح مائنس ہو جائے. ایسا کبھی مت کرنا. یہ قارون نے کیا تھا, خزانے سمیت دھسا دیا گیا. یا اللہ مجھے وہ مال نہ دینا جس کی زکوٰۃ مجھے بھاری پڑے. اے اللہ مجھے وہ مال دے میں جس کی زکوٰۃ خوشی سے ادا کروں. ہاں, خوش دلی سے انجوائے کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بعد آپ نے کیا خرچ کیا یہ چیک کریں. میں ایک بزنس مین کے پاس گیا, ماشاءاللہ کبھی کبھی آپ جیسے بزنس مین ہمیں سکھاتے ہیں باتیں. ہم زکوٰۃ پر بات کر رہے تھے, اس نے بڑی پیاری بات کی, میرے تو دل میں لگ گئی. وہ کہتے ہیں عبدالحبیب بھائی میں نے زکوٰۃ دی تو کیا کمال کیا, یہ تو ڈیوٹی تھی مجھ پر, فرض تھا. میں تو کیلکولیٹ ہی جب شروع کرتا ہوں کہ 2.5% کے بعد اوپر میں نے اور کیا خرچ کیا اللہ کی راہ میں. بھائی زکوٰۃ تو اللہ کی طرف سے مجھ پر فرض تھا, دینا ہی دینا تھا. بھائی غریب پر تو زکوٰۃ نہیں نا, اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ ہے. تو پلیز زکوٰۃ بھی دیں
اس کے علاوہ بھی خرچ کریں. اور یہ نہ غم لائیں دل میں کہ کم ہو جائے گا. یہ شیطان ہمیشہ سے قارون کے زمانے سے وسوسے ڈال رہا ہے, آج بھی ڈال رہا ہے. یار یہ مولوی صاحب کہہ تو رہے ہیں میری زکات کتنی بنتی, ان کو کیا پتا اتنے لاکھ اتنے کروڑ زکات کدھر سے نکالوں گا, کم ہو جائیں گے پیسے. میں آپ کو اپنی بات نہیں کرتا, جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے نا ان کی حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا. اب یا تو نبی کی بات پر یقین کر لو یا شیطان کی بات پر کر لو. اچھا لاجیکلی اس کو پروف بھی کر دیتا ہوں. یہاں جتنے ایسے بھائی بیٹھے ہیں نا جو پوری زکات دیتے ہیں اور چیریٹی کرتے رہتے ہیں, ان کا چیک کر لیں, ہر سال ان کی زکات بڑھ رہی ہے, ہر سال ان کی ویلتھ بڑھ رہی ہے. کیسے بڑھ رہی ہے بھائی, وہ تو دے رہے ہیں, کم ہو رہی ہے. تو ایک جملہ سن لو, ایک میرا اور آپ کا دنیا کا کیلکولیٹر ہے جو بتاتا ہے کہ کروڑ میں سے 2.5 لاکھ دیے 97.5 لاکھ رہ گئے, اور ایک میرے اللہ کی رحمت کا کیلکولیٹر ہے کہ جو ملٹیپلائی کر رہا ہے, وہ دنیا میں بھی ملٹیپلائی کر کے دے گا, آخرت کے خزانے تو الگ جمع ہیں. حدیث پاک کے مضامین ملتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی مال تلف ہوتا ہے نا, نقصان ہوتا ہے, ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بندے نے زکوٰۃ نہیں دی ہوتی. کسی کی فیکٹری میں آگ لگ جاتی ہے, کسی کے گھر میں نقصان ہو جاتا ہے. آپ غور کریں زکوٰۃ پوری دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. نبی پاک ایک جگہ فرماتے ہیں اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو, زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو سیکیور کر لو. تو یہ ہمارے مال کی سیکیورٹی ہے. اور پھر کئی حدیثیں وہ ہیں کہ یہی مال جو زکوٰۃ نہ دیا گیا ہوگا نا, یہ قبر میں انگارے بنا کر عذاب بنا دیے. یہ سونے چاندی یہ تمام چیزیں. تو خدا را پلیز زکوٰۃ دینے میں کمزوری نہ لائیں.